السلام علیکم ناظرین۔ 4 نومبر اس عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی، جس کا پہلا بگل 1857 میں پھونکا گیا تھا، اس سے بھی تقریباً 100 سال پہلے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ انگریزوں کی کیا نیت ہے اور وہ اس ملک میں ویپار کرنے کے بہانے اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی ان کی نیتی اور نیت کو بھانپ کے ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے لگاتار ان کے خلاف لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ میسور سے تقریباً چند ایک کلومیٹر کی دوری پر سرنگا پٹنم واقع ہے، جہاں پر ٹیپو سلطان کے قلعے کے باقیات، وہ ایک مقام جہاں پر ہر سیاح جا کر رکتا ہے اور اس پتھر کے پاس جانا اپنے آپ کے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جس پر کہ لکھا ہوا ہے ٹیپو سلطان کی لاش یہاں پائی گئی تھی۔ یہ دن تھا 4 مئی سن 1799 کا۔ جیسی قلعہ سرنگا پٹنم کا انگریزوں نے فتح کر لیا، آپ کے ساتھیوں نے، خاص طور سے جو فرانسیسی تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ خفیہ راستے سے نکل جائے۔ کچھ اور ساتھیوں نے کہا کہ انگریزوں کا آفر ہے، اگر وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر لیں تو یہ لڑائی بھی یہاں ختم ہو جائے گی، آپ کی حکومت بھی قائم رہے گی اور جان کا خطرہ بھی جاتا رہے گا۔ سلام ہو اس شخص پر جس نے پسند کیا آزادی کو، لعنت بھیج دی غلامی پر، جس نے پسند کیا موت کو، اور جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کا مشہور قول قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو موٹیویٹ کرتا رہے گا۔ وہ مشہور قول، وہ آخری جملہ جو آپ نے کہا تھا، وہ یہ تھا: گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی موت اچھی۔ اور اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو جس طرح سے دوسرے راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی آزادی کو بیچ دیا تھا، آپ بھی اسے قبول کر لیتے تو نہ صرف آپ ان محلوں میں آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، بلکہ اپنا نام اور اپنا راج کاج جو ہے انگریزوں کے پاس گروی رکھ کے خوب آرام سے سالوں تک چلا سکتے تھے۔ انگریزوں کا طریقہ ہی وہی تھا کہ وہ راجا کو تو اپنی جگہ پہ رہنے دیتے تھے، لیکن اس سے اس کا اقتدار چھین لیتے تھے، اور اس غیور آدمی کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا۔ آنے والے ہندوستان کے لیے یہ جو سب سے بڑا خطرہ تھا انگریز، اس کو بھانپ لیا حیدر علی نے اور ٹیپو سلطان نے، لگاتار ان کے خلاف لڑتے رہے۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر سن 1750 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ کا پورا نام بادشاہ نصیب الدولہ سلطان میر فتح علی بہادر صاحب ٹیپو تھا۔ آپ کے والد کا نام حیدر علی تھا اور والدہ تھیں فاطمہ فخر النساء بیگم۔ آپ نے 10 نومبر سن 1782 عیسوی کو آپ کے والد حیدر علی کے انتقال کے بعد حکومت سنبھالی۔ آپ ایک بہت اچھے حکمران ثابت ہوئے۔ آپ کے ذریعے کی گئی
زمین اور ٹیکسوں کے سدھار کے نتیجے میں سلک انڈسٹری مضبوط ہوئی. آپ نے نئے سکے اور نئے کیلنڈر کو چلایا اور میسور راکٹ کی ایجاد کی، جس نے آنے والے وقت میں راکٹ اور میزائل بنانے کا راستہ دکھایا پوری دنیا کو. آپ کی ان کوششوں کے سبب میسور ایک مضبوط اور مستحکم معاشی اور اقتصادی طاقت بن کے دنیا کے سامنے ابھرا. میسور دنیا کے ان گنے چنے ملکوں میں شامل تھا جہاں لوگوں کو سب سے زیادہ اجرت ملتی تھی اور وہ سب سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ ایک معیاری زندگی جیتے تھے. آج ہم اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کی شہادت کے موقع پر ایک انگریز آفیسر نے کہا تھا کہ اب پورا ہندوستان ہمارا ہوا، اب اس پر ہماری حکومت قائم کرنے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوا. چند ایک سالوں میں نظام، پیشوا اور دوسری جو ریاستیں تھیں ایک ایک کر کے انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی اور پورے ہندوستان پر ان کی حکمرانی قائم ہو گئی. انشاءاللہ مستقبل میں شہر میسور کی زندگی پر ایک پوری سیریز بنانے کا ہم لوگ ارادہ رکھتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع تھا اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.